بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر، آج ہم پڑھیں گے نظم اکبر الہٰبادی کی نظم پڑھیں گے، خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر۔ اکبر الہٰبادی ہمارے آج کے شاعر ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اکبر الہٰبادی کے بارے میں جو ہے وہ بتاؤں گی، ان کا تھوڑا سا تعارف جو ہے وہ ہو جائے، اس کے بعد ہم جو ہے وہ تشریح کی طرف آئیں گے۔ تو اکبر الہٰبادی جو ہیں، ان کو لسان الاثر جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اور وہ اردو کے عظیم ناقد شاعر اور طنز و مزاح نگار ہیں۔ ان کی شاعری قوم مسلم کی اصلاح کی حامل ہے، یعنی انہوں نے اپنی شاعری جو ہے اس کو مسلم قوم کی اصلاح کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا۔ پہلے وکالت کی، پھر تحصیلدار ہوئے اور آخر میں سیشن جج کے عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ انہوں نے متعدد غزلیات لکھی ہیں، لیکن قطعات کی تعداد بے شمار ہے۔ یہ نظم ان کی جو ہے کلیات اکبر کے دور اول کے حصہ اول میں شامل ہے، جو 19 اشعار پر مشتمل ہے، اور نصاب میں اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے۔ اس میں وہ ذکر بہار، عبادت الہی اور دعائے وطن کا اظہار کر رہے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس کی جو ہے وہ تشریح کی طرف۔ پہلا شعر جو ہے وہ ہے بہار آئی کھلے گل، بہار آئی کھلے گل، زیب صحن بوستاں ہو کر، انادل نے مچائی دھوم سرگرم فغاں ہو کر۔ گل، پھول، زیب صحن بوستان، چمن کے صحن کی خوبصورتی، انادل، عندلیب کی جمع، بلبلیں، سرگرم فغاں ہونا، خوشی سے آواز بلند کرنا۔ اس نظم میں شاعر بہار کے موسم کا ذکر کر رہے ہیں۔ بہار کا موسم مسرت، راحت اور خوبصورتی کی علامت جانا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے باغ کی رونق دوبالا ہوتی ہے، چمن سج جاتا ہے اور وہ اپنا جوبن دکھانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ بہار کے موسم میں چمن، چرند پرند سبھی اس موسم میں لطف اندوز ہوتے ہیں، اور انسانی طبیعت پر بھی یہ بہار کا موسم بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ انسان مایوسی سے نکل کر خوشیاں جو ہیں ان کی طرف آنے لگتا ہے، اور جمود کا شکار زندگی جو شدید سردی کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ حرکت پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ موسم جو ہے، اردو اور فارسی شعراء نے اس کو بہت زیادہ اپنی شاعری میں سمویا ہے، اس موضوع کو، اور شاعری میں بہار کا موسم محبوب کے حسن کا استعارہ بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور اس موسم میں زندگی میں آنے والی خوشی اور آسانی جو ہے اس کا ذکر جو ہے وہ ہوتا ہے۔ بہار کا موسم، شاعر اس میں نہایت خوش ہے۔ ایک شعر میں دیکھیے شاعر کیا کہہ رہے ہیں: آج ہے وہ بہار کا موسم، پھول توڑوں تو ہاتھ جام آئے۔ شاعر خوشی کا اظہار کر رہا ہے اور بہار کی آمد کا ذکر کر رہا ہے۔ ان کی بہار کے آنے کی وجہ سے جا بجا پھول کھل اٹھے ہیں، اور چمن سج گیا ہے، رنگین بن گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہوا جو ہے، فضا جو ہے وہ خوشبو سے معطر ہو گئی ہے۔
رنگا رنگ پھولوں کی بہتات سے نظارہ آنکھوں کو بہت تقویت جو ہے وہ بخش رہا ہے۔ میر تقی میر کیا کہتے ہیں؟ چلتے ہو تو چمن کو چلیے، سنتے ہیں کہ بہاراں ہیں، پات ہرے ہیں پھول کھلے ہیں، کم کم باد و باراں ہیں۔ تو یہ جو موسم ہے یہ کیا ہے؟ خوشی کی علامت ہے۔ پتجھڑ کا موسم پریشانی اور مایوسی کی علامت ہے، لیکن بہار کا موسم جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ خوشیوں کی علامت ہے، اور اس موسم میں بلبل جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ وہ بھی بہار کی آمد کی دھوم جو ہے وہ مچاتی ہے۔ دوسرے پرندے بھی اپنی خوبصورت آوازوں میں بہار کی آمد کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بلبل کا انہوں نے یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ اس نے دھوم مچائی ہوئی ہے اپنے نغموں سے، اپنی سریلی آواز سے۔ وہ اس موسم کو جو ہے وہ ویلکم کہہ رہی ہے، خوش آمدید جو ہے وہ کہہ رہی ہے، اور یہ نظارہ جو ہے یہ قابل دید ہے۔ میر انیس کیا کہتے ہیں؟ وہ جوش گل وہ نالۂ مرغان خوش نوا، یہ مرغان خوش نوا بھی وہی بلبل ہے۔ وہ جوش گل وہ نالۂ مرغان خوش نوا، سردی جگر کو بخشتی تھی صبح کی ہوا۔ انہوں نے بھی بہار کے موسم کا اس شعر میں بہت خوبصورت انداز میں جو ہے وہ ذکر کیا، اور بلبل کے گیت گانے کا۔ اب ہم دوسرے شعر کی طرف آتے ہیں۔ بچھا فرش زمرد اہتمام سبزہ تر میں، چلی مستانہ وش باد صبا عنبر فشاں ہو کر۔ فرش زمرد سبز رنگ کا جو پتھر ہے اس کا فرش، اہتمام انتظام بندوبست، سبزہ تر بھیگا ہوا سبزہ، مستانہ وش جھومتی ہوئی مستانوں کی طرح، باد صبا جو ہے وہ صبح کے وقت چلنے والی ٹھنڈی ہوا، عنبر فشاں خوشبو بکھیرتی ہوئی۔ کہہ رہے ہیں کہ بہار کا موسم جو ہے اس کی وجہ سے باغ میں اس قدر سبزہ اگ آیا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے زمرد رنگ کا مرمری فرش بچھا دیا گیا ہو، اور صبح کی ٹھنڈی ہوا بھی مستی کے عالم میں خوشبوئیں بکھیرتی پھرتی ہے۔ بہار کا موسم کیا آیا ہے؟ شاعر کہتا ہے بہار کا موسم کیا آیا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے زمرد کے رنگ کا فرش جو ہے وہ بچھ گیا ہو، اور یہ نرم و ملائم گھاس کا نظارہ آنکھوں کو بہت خوبصورت معلوم ہو رہا ہے۔ یہ نظارہ اس قدر حسین ہے کہ انسان اس کے جادو میں کھو سا گیا ہے، اور نرم و ملائم گھاس کا فرش دور دور تک بچھا ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ سبز رنگ کا قالین جو ہے وہ بچھا دیا گیا ہو، اور شاعر نے اس کو بڑی خوبصورتی سے چمن میں چار سو پھیلتے ہوئے دکھایا ہے، اور سبزے کی جو تصویر کشی کی ہے وہ بہت عمدہ اور اعلیٰ ہے۔ شبنم سے بھیگ کر سبزہ اس طرح تر و تازہ ہو گیا ہے، سبزہ تر جو وہ کہہ رہے ہیں اس طرح تر و تازہ ہو گیا ہے کہ شبنم نے اس کا چہرہ جو ہے وہ دھو دیا ہے، اور اس پہ نکھار آ گیا ہے، اس پہ خوبصورتی جو ہے وہ آ گئی ہے۔ اس لیے مرزا غالب کیا کہتے ہیں؟ سبزے کو جب کہیں جگہ نہ ملی، سبزے کو جب کہیں جگہ نہ ملی، بن گیا روئے آب پر کائی۔ ہوا بھی مستی میں رقص کرتی ہوئی جو ہے وہ جا رہی ہے اور جھوم رہی ہے، اور اس نے درختوں اور پودوں کو بھی اپنے ساتھ خوشی سے جو ہے وہ لہرا رہی ہے، اور سارا چمن خوشبو سے مہک اٹھا ہے۔ ایسے جھوم کر چل رہی ہے جیسے جو ہے وہ درختوں پر نشے کی سی کیفیت جو ہے وہ طاری ہو گئی ہو۔ چلی مستانہ وش یعنی مستی میں اس طرح اس کی چال ہو گئی ہے جیسے کسی پر نشے کی کیفیت طاری ہو۔ میر انیس کیا کہتے ہیں؟ ناکے کھلے ہوئے وہ گلوں کی شمیم کے، آتے تھے سرد سرد وہ جھونکے نسیم کے۔ انہوں نے بھی بہار کے موسم کو بہت جگہوں پہ جو ہے وہ خوبصورت انداز میں اشعار میں جو ہے وہ سمویا ہے۔ اب ہم آتے ہیں تیسرے شعر کی طرف۔ عروج نشہ نشو و نما سے ڈالیاں جھومیں، ترانے گائے مرغان چمن نے شادماں ہو کر۔ پھر مرغان چمن کا ذکر آ گیا ہے، یہ بھی بلبل ہے، یہاں انادل کا ذکر کیا ہے، یہاں پہ مرغان چمن کی بات کر رہے ہیں۔
عروج کہتے ہیں بلندی کو، نشو و نما کہتے ہیں پھلنا پھولنا۔ مرغان چمن، چمن کے پرندے، شادماں ہو کر، خوش ہو کر۔ بہار کی وجہ سے درختوں پر کیا ہے، اس کا میں ترجمہ جو ہے وہ بتاتی ہوں، تشریح ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایئر میں جو ہے وہ پیریڈ میں کریں گے۔ بہار کے موسم کی وجہ سے درختوں کی شاخیں اپنی بڑھتی ہوئی کیا ہے مستی میں ادھر ادھر جھوم رہی ہیں، اور ان کو دیکھ کر باغ کے پرندے اتنے خوش ہیں کہ گیت گانے میں محو ہو گئے ہیں، گیت گانے لگے ہیں مستی میں۔ وہ خوش ہو کر ان پھولوں کو دیکھ کر، اس چمن کی خوبصورتی کو دیکھ کر وہ گیت گانے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ لہٰذا یہ جو ہے یہ بہار کا موسم ہر چیز کے لیے بہت ہی مسرت اور خوشی کا پیغام لیے ہوئے ہے۔ نیکسٹ تک اللہ حافظ۔